یہ الیکشن ہوا ہے یا سلیکشن ہوا ہے؟ بہت شکریہ صافی صاحب. میں تو اس کو سر جوڈیشل سلیکشن 2024 کہتا ہوں. مجھے نام زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ جب 6 کو 6 پڑھ لیں اور جب اسی 6 کو 9 پڑھ لیں تو پھر اب باقیوں کو تو مجھے الزام بعد میں ٹھہرائیں گے نا. نہیں، جوڈیشل سلیکشن کیا مطلب؟ جوڈیشری نے کیا ہے؟ دیکھیے جوڈیشل سلیکشن میں اس کو اس طرح کہتا ہوں کہ دیکھیں جی، جب آپ نے بھٹو صاحب کو ٹانگ دیا تو وہ غلطی کے پیچھے کون تھا؟ جب آپ نے زرداری صاحب کو 14 سال رکھا جیل کے اندر بغیر کسی وجہ کے، بغیر کوئی چیز ثابت کیے، تو اس کے پیچھے کون تھا؟ جب آپ نے نواز شریف صاحب کو اوور دا کاؤنٹر پیسے نہ لینے پر بلیک لاک ڈکشنری نکال کر فائر کر دیا اور پھر ان کو ایک اور قانون کے تحت جانے کی روانگی کی اجازت دے دی، پھر ایک اور قانون کے تحت آپ نے ان کو اشتہاری کر دیا اور پھر ایک اور قانون کے تحت آپ ایک ہی رات میں واپس لے آئے اور ان کو دھو دیا سب چیزوں سے. پھر آپ نے کس قانون کے تحت ان کی بیوی کا جب انتقال ہوا تو ان کو دفنانے کی اجازت نہیں دی گئی، ان سے فون پہ بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. عمران خان صاحب کی چلتی ہوئی حکومت کو پابند کیا گیا کہ 12 بجے تک نو ورڈ آف کانفرنس لو. اتوار کے دن دفتر کھول دیے. نسلا ٹاور گرا دیا. کانسٹیٹیوشن ٹاور کیوں نہیں گرا؟ اسٹیل مل کا آپ کے آگے ریکارڈ ڈیک کے اندر اربوں روپے کا نقصان کر دیا. جن کے بچوں کے اوپر الزامات ہیں، جن کے اوپر اپنے الزامات ہیں، انہیں دھوئے بغیر ریزائن کر کے وہ نکل جاتے ہیں. صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ وہ دیتے ہیں جبکہ خود صادق اور امین نہیں ہیں، ان کے اپنے اوپر ایلیگیشنز ہیں. تو کیا آپ ریزائن کر کے پینشن بھی لیتے رہیں، ساری چیزیں کرتے رہیں؟ تو جب نظام کھڑا ہوگا، اگر آج آپ بیل نہ دیں کسی کو اور کوئی جیپ میں بٹھا کے لے جائے تو ہم جیپ کے آگے آ جائیں گے. لیکن جب بیل آپ دیں گے، جیل آپ دیں گے، فیصلے آپ کریں گے، تو پھر ذمہ داری بھی آپ کو اٹھانی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں یہ سب کیا ادارہ جوڈیشری کا ہے؟ دیکھیں جوڈیشل سسٹم کا ہے، بالکل ہے. جوڈیشل سسٹم میں تو ہمارے وہاں بہت ناانصافی ہے. اور آپ دیکھیں کرایہ دار جو ہے وہ گھر کے اندر ہوتا ہے، یتیم بیوہ جو ہیں ان کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، وہ گھر کے باہر ہوتے ہیں. اب نسلا ٹاور کی میں مثال دیتا ہوں. کانسٹیٹیوشن ٹاور کیوں نہیں گراتے؟ کیونکہ یہاں وہ لوگ ہیں جن کے 20 اپنے بنگلے ہیں. نسلا ٹاور غریب لوگ تھے، پوری زندگی جمع پونجی رہی، ان کے بچے سڑکوں پر آ گئے. وہ فیصلہ کرنے والے کو ہم سڑک پہ کب دیکھیں گے؟ اس کو کب ہم اسی سزا کے پروسیس سے گزاریں گے؟ میں کہتا ہوں سب کی اکاؤنٹیبلٹی کریں، لیکن جن کا مین منصب اور مقصد ہے وہ پگڑی نہ اچھالیں. ان کے قلم میں طاقت ہونی چاہیے، رزلٹ اورینٹیڈ ہونے چاہیے، جلدی فیصلے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، وقت حال وقت ضرورت تو نہیں ہو سکتا سر کہ 6 کو 6 پڑھ لیں، اسی 6 کو پھر 9 پڑھ لیں. ایک فیصلہ آپ کے لیے آتا ہے انہی صاحب کی طرف سے، وہی فیصلہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے جب میرے لیے آتا ہے، میرے سے ہٹتا ہے تو آپ کے لیے کچھ اور ہو جاتا ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. اس سے کیا مراد ہے آپ جو کہہ رہے ہیں 6 کو 6 پڑھ لیں، 9 کو 9 پڑھ لیں؟ سر ہم نے تو پاکستان کے اندر یہی دیکھا ہے نا. ایک بارڈ ڈیسیژن کو ریورس کیا گیا کیونکہ ایک ربر سٹیمپ پارلیمنٹ نے ایک لا نکالا اس کے تحت. تو پھر جتنے بھی بارڈ ہیں، ٹائم بارڈ ہیں، جیسے حدیبیہ پیپر مل ہے تو اس کو بھی کھول لیں پھر. اور پھر آپ نے کس تحت پابند کیا ایک سیاسی پارٹی کو جو سیاست کر رہے تھے؟ ہمارا کام تھا توڑ جوڑ کرتے، ہم خریدتے بیچتے، اپنے ساتھ ملا دیتے، میجورٹی لے لیتے. کیا 12 بجے تک نو ورڈ آف کانفرنس لو، پھر پریزنٹ وین آپ کی آگے کھڑی ہو جاتی ہے، پھر آپ اتوار کے دن دفتر کھول دیتے ہیں. غریب کے لیے تو دفتر نہیں کھولتے ہوئے دیکھا، کسی کے قتل کے کیس نہیں دیکھا، کسی کی زمین یا جائیداد کے لیے تو نہیں دیکھا. ایک کیس کرتا ہے، اس کی 5 نسلیں کیس بھگتتی رہتی ہیں، کورٹوں میں دھکے کھاتی ہے. چین سے باندھ کے آپ غریب آدمی کو لے کے آتے ہیں. آپ نے ان بڑے بڑے چوروں کو آج تک چین سے باندھا ہے؟ ہتھکڑیوں سے باندھا ہے؟ چین سے باندھتے ہیں، جانور کی چین سے کھینچتے ہیں اسے. لیکن جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے وہ تو الزام اسٹیبلشمنٹ کو دیتے ہیں، جوڈیشری کو نہیں دیتے. دیکھیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا پرابلم یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آ کے جواب نہیں دیتی ہے، جواب در جواب نہیں ہوتا ہے. سیاستدان سے آپ بات کرتے ہیں، عدلیہ بھی جواب دیتی ہے، سیاستدان بھی جواب دیتا ہے، سارے ادارے جواب دیتے ہیں سوائے فوج کے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اس میں بھی ایمبیشس لوگ آئے ہیں، اس میں بھی، لیکن ایک 85%، 80-90% تو ایک ہے جس کے اندر ڈسپلن ہے، بہتری ہے. لوگ بائی چوائس آتے ہیں اپنی شہادتیں اور اپنی زندگیاں دینے ہیں پاکستان کے لیے. تو پھر بن جاتے ہیں، بریگیڈیئر بن جاتے ہیں، جنرل بن جاتے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل بن جاتے ہیں. ہر کوئی تو نہیں بنتا. تو وہ اس آدمی کا قصور ہے جس کی بیوہ ہو گئی، بیوی، جس کا یتیم ہو گئے ہیں بچے. وہ 22 سال کے ہیں، 18 سال کے ہیں، 25 سال کے ہیں، روز شہادتیں دے رہے ہیں، ہمارے لیے دے رہے ہیں. پھر آپ ان کو باتیں سناتے ہیں، پھر آپ ان کے اوپر تذلیل کرتے ہیں، ان کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں، ان کے اوپر ٹینک توپ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں، آپ شہیدوں کی تمسخر اڑا دیتے ہیں. یہ تو پاسبل نہیں ہے نا.